اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والواجب فی الاحرام۔ آج ہم پڑھیں گے کہ احرام میں کیا چیز واجب ہے۔ والواجب فی الاحرام، احرام میں واجب ہیں 3 چیزیں۔ کون کون سی 3 چیزیں ہیں؟ کہہ رہے ہیں النیت، پہلی کیا ہے؟ نیت۔ جب احرام باندھیں تو احرام میں نیت ہونی چاہیے کہ یہ احرام کون سا ہے، عمرے کا ہے کہ حج کا ہے۔ حج میں کون سا حج ہے؟ قران ہے، مفرد ہے یا تمتع ہے۔ وَإِسْتِدَامَتُهَا حُکْمًا، استدامتها حکمن سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یعنی نیت کا درمیان میں باطل نہ ہونا، شروع سے لے کر آخر تک نیت کا احترام باطل نہ ہو۔ آپ نے احرام کی نیت کے احرام باندھتا ہوں حج تمتع کے لیے، عمرہ تمتع کے لیے، واجب قربتن اللہ، ہم نے یہ احرام باندھ لیا، ہماری نیت درمیان میں بدلنی نہیں چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ پہنے ہوئے ہیں تو ہم اس لیے پہن کے آئے ہیں۔ نیت کس کی رہنی چاہیے؟ عمرے کی، حج کی، کس کی بھی۔ تو استدامتها حکمن، یعنی جو نیت آپ نے کی ہے وہ نیت بدلنی نہیں چاہیے، باطل نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا کیا واجب ہے؟ والتلبیات الاربع، کہہ رہے ہیں تلبیات اربع للمتمتع والمفرد، ٹھیک ہے، متمتع کے لیے یعنی حج تمتع کرنے والے کے لیے اور حج افراد کرنے والوں کے لیے۔ وہ تلبیہ کیا ہوگی؟ تلبیات اربع یعنی لبیک اللہم لبیک۔ وَهِيَ الْإِشْعَارُ وَالتَّقْلِيدُ لِلْقَارِنِ، اور وہ وَهِيَ یعنی التلبیات، تلبیات کیا ہیں؟ کہا اشعار اور تقلید ہے قارن کے لیے۔ کہہ رہے ہیں اب ایسے میں اشعار اور تقلید کس کو کہیں گے سمجھ لیں۔ کہہ رہے ہیں کہ قارن کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی قربانی ساتھ لے کر جائے۔ اشعار کیا ہوگا؟ اشعار کہہ رہے ہیں کہ جب آپ قربانی کریں گے، نہیں تو جو قربانی آپ لے کے جا رہے ہیں اگر وہ اونٹ ہے، اشعار مانے اونٹ نہیں، اشعار کہتے کس کو وہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ چونکہ قارن کو کیا کرنا ہے، گھر سے کیا لے کے جانا ہے؟ قربانی کا جانا ہے، تو اگر لے جو جا رہے ہیں جانور اگر وہ اونٹ ہے تو اس کے کوہان کو کیا کر دے گا؟ کاٹ دے گا۔ کوہان جو ہوتا ہے نا اٹھا ہوا، اس کے کوہان کو کاٹ کے، ٹھیک ہے، اس کے کوہان کو خون سے رنگ دے گا، تھوڑا کاٹے گا، جو خون نکلے گا اس سے اس کو کیا کر دے گا؟ لال کر دے گا، اور اسی کو اشعار کہہ رہے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اشعار۔ اشعار کہا جاتا ہے اس کو۔ سمجھ میں آیا فہیم صاحب؟ اشعار نہیں سمجھ میں آیا۔ اشعار اس طرح سے سمجھے کہ قارن اس کو، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ قارن اس کو کہتے ہیں جو اپنا جانور لے کر جائے گا ساتھ میں۔ تو جو جانور آپ لے جا رہے ہیں اگر وہ اونٹ ہے تو اس کے دائیں سائڈ سے اس کے کوہان کو کاٹیے، کاٹنے کے بعد جو خون نکل رہا ہے اس خون سے اس کے کوہان کو کیا کر دیجئے؟ مل دیجئے، لال کر دیجئے، ٹھیک ہے۔
اور قارن کے لیے یہی تلبیہ ہو جائے گا. جیسے لبیک اللہم لبیک کون کہہ رہا ہے؟ متمتع اور مفرد. قارن کیا کرے؟ قارن اشعار کرے یا تقلید کرے، اور اشعار و تقلید ہی اس کے لیے کیا ہے؟ تلبیہ کا مقام رکھتی ہے. سمجھ گئے بیٹا اتنا؟ اب دیکھیں اشعار کس کو کہتے ہیں کہ جو قربانی آپ گھر سے لے کر جا رہے ہیں، اگر وہ اونٹ ہے تو دائیں حصے سے اس کے کوہان کو کاٹیں، کاٹنے کے بعد جو خون نکل رہا ہے اس کے کوہان پہ مل دیں، تاکہ دیکھنے والا سمجھ سکے جو یہ آپ جانور لے جا رہے ہیں کس کے لیے ہے؟ قربانی کے لیے. تو یہ اشعار کہا جائے گا اس کو. اور اگر اونٹ کے علاوہ کوئی دوسرا جانور ہو تو اس کے گلے میں اپنی نالین ٹانگ دے گا. صحیح ہے؟ وہ نالین کہ جس میں اس نے اپنی نماز پڑھی ہو. مطلب اور اس کو تقلید کہتے ہیں. نال ایک آتا تھا چمڑے کا موزے کی طرح سے جو عرب پہنا کرتے تھے. جی صحیح. تو جب آپ جس نال میں آپ نے نماز پڑھی ہے، اگر جی اونٹ ہے تو اونٹ کی کوہان کاٹیں گے اور اس کا خون کوہان پہ ملیں گے. جی اور اگر اونٹ نہیں ہے، اونٹ کے علاوہ کوئی دوسرا جانور آپ لے جا رہے ہیں، بھیڑ لے جا جی رہے ہیں، کوئی اور دوسرا جانور لے جا رہے ہیں آپ قربانی کرنے کے لیے، تو جی ایسی صورت میں اس کی گردن میں جس نال میں آپ نے نماز پڑھی ہے وہ نال لٹکا دیں. اور اسی کو تقلید کہا جائے گا، نال کا کون سی نماز پڑھی ہو؟ لٹکانا ہے. کون سی نماز؟ کوئی سی نماز پڑھی ہو، ایسا کوئی شرط نہیں ہے. جو نماز بھی پڑھی ہو اس نے، یہ کوئی تعین نہیں ہے. تو اس نال کو اس کی گردن میں لٹکا دے تاکہ ایک علامت بن جائے کہ یہ کس کا جانور ہے؟ قربانی کا جانور ہے. وہ اونٹ کے لیے علامت کیا قرار پائے گا؟ خون کا اس کی کوہان پہ ملنا. اور دوسرے باقی جانوروں کے لیے کیا قرار پائے گا؟ اس کے گلے میں نال کا لٹکنا، ایک علامت بن جائے گا. اور جب خون کو کوہان کو لال کیا جائے خون سے اس کے، تو اس کو اشعار کہیں گے. اور کسی دوسرے جانور کے گلے میں نال لٹکائی جائے اس کو کیا بولیں گے؟ تقلید. اب دیکھیے مولانا عبارت کو پھر سے، والواجب فی الاحرام، احرام میں واجب ہے. سب سے پہلا 3 واجب میں نے بتایا. ایک کیا ہے؟ نیت. وَإِسْتِدَامَتُهَا حُکْمًا، اور نیت کا حکمن باقی رہنا. کیا معنی ہوتا ہے حکمن باقی رہنا؟ یعنی نیت کا باطل نہ ہونا. وَالتَّلْبِيَّاتُ الْأَرْبَعُ، اور 4 تلبیہ لبیک. نمبر 2 ٹھیک ہے، للمتمتع والمفرد، حج تمتع کرنے والے کے لیے اور حج افراد کرنے والوں کے لیے. وَهِيَ الْإِشْعَارُ وَالتَّقْلِيدُ لِلْقَارِنِ، اور یہی تلبیت قارن کے لیے کیا ہے؟ اشعار اور تقلید. اشعار کسے کہیں گے؟ کہ جو جانور لے کے جا رہا ہے اگر اونٹ ہے تو اس کی کوہان کو دائیں طرف سے کاٹ کے جو خون نکلے اسی خون سے کیا کر دے؟ اس کو مل دے اس کی کوہان پر. ٹھیک ہے. تقلید کس کو کہیں گے؟ کہ اونٹ کے علاوہ اگر کوئی اور دوسرا جانور ہے تو اس کے گلے میں وہ نال کے جس میں اس نے نماز پڑھی ہے لٹکا دے. اور یہی تلبیت قرار پائے گی حج قران کرنے والے کے لیے. اور یہ واجب، ہاں یہ واجب ہے، یہ کرنا واجب ہے قران کے لیے جی 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 جو جی قریب میں ہے. ہاں. اور تمتع والوں کے لیے؟ تمتع کے لیے، مفرد کے لیے نہیں ہے یہ سب. وہ تلبیت کہیں گے. وہ صورتها، صورت تلبیت کیا ہے؟ جی جی لبیک اللہم لبیک لبیک
ان الحمد والنعمت والملک لک لا شریک لک لبیک، یہ پوری ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لک لا شریک لک لبیک. صحیح، یہ پوری تلبیہ ہے. یہ تلبیہ یہ بولنا ہے کس کو؟ متمتع اور مفرد کو. لیکن قارن کے اس کے بدلے کیا کرے گا؟ اپنے اونٹ کے، اگر اونٹ کا جانور لے جا رہا قربانی کے لیے تو اس کے کوہان کو رنگ دے، ٹھیک ہے. اور اگر اونٹ کے علاوہ کوئی دوسرا جانور لے جا رہا ہے تو اس کے گلے میں اپنی نال جس میں نماز پڑھی ہے وہ لٹکا دے. یہی اس کی تلبیت ہے. یہ تلبیت کب کہے گا؟ یہ تلبیت کس وقت ہے؟ احرام کے وقت. ایک یہ کب ہے نا، یہ کس میں ہم بات کر رہے ہیں؟ احرام میں. یہ احرام کے وقت ہے، احرام کے بعد بات رہے. ہاں. وَلَبْسُ الثَّوْبَيْنِ، دو کپڑوں کا پہننا. لبس الثوبین یعنی دو کپڑوں کا پہننا. ایک چادر، ایک لنگی، ردا اور لنگی. لیکن کیا ایک میں پہن سکتا ہے انسان؟ نہیں، ضروری ہے کہ کئی کپڑے ہوں؟ دو. لنگی کے لیے الگ اور اوپر چادر کے لیے الگ. مما یصح فیہ الصلاۃ، وہ کپڑے ایسے ہونے چاہیے کہ جس میں نماز کیا ہو؟ صحیح ہو. یہ تین چیزیں واجب ہیں. مستحب کیا کیا ہے؟ والمندوب یعنی مستحب توفیر شعر الراس، سر کے بال کا چھوڑ دینا یا بڑھانا. للمتمتع، حج تمتع کرنے والے کے لیے، من اول ذی القعدہ، پہلی ذی القعدہ سے. ماشاء اللہ، 1.5 مہینے میں کتنے بڑے ہو جائیں گے؟ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ پہلی ذی القعدہ سے. توفیر شعر الراس، زیادہ کرنا سر کے بالوں کا، ٹھیک ہے. یعنی مڈانا نہیں، مڈانا نہیں، بنوا سکتے ہیں، مڈانا نہیں. کب سے؟ من اول ذی القعدہ، پہلی ذی القعدہ سے. وتنظیف الجسد، احرام کے وقت اور کیا کریں گے آپ؟ جسم کو صاف کریں گے. پہلی ذی القعدہ سے باہر نہیں کٹوائیں گے؟ مڈوائیں گے نہیں. اچھا، مڈوائیں گے. وقص الاظفار والشارب، اور کاٹنا ناخنوں کو اور مونچھوں کو. شارب یعنی مونچھیں، شارب. اور ایک شارب پینے والا بھی ہوتا ہے، شربا یشربو سے. یہاں شارب یعنی مونچھیں. قص الاظفار، ناخون کا کاٹنا. والشارب، اور مونچھوں کا کاٹنا. وَأَخْذُ الْعَانَةِ، آنے کے بال کا لینا. آنا شرمگاہ کے اوپر، آلہ تناسل کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ان کا کاٹنا. وَالْإِبْطَيْنِ، پیچھے کے بالوں کا، کولہے کے بالوں کا کاٹنا. کس کے ذریعے سے؟ نورا کے ذریعے سے. مستحب ہے. نورا کا استعمال جیسے اب نہیں ہوتا ہے، آپ جو چیزیں رائج ہیں عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، ان سے انسان، ٹھیک ہے. نورا ایک آتا تھا کہ جو بالوں کو صاف کرنے کے لیے، غیر ضروری بالوں کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اب عورتوں کے لیے مخصوص کریم آتی ہے، مرد جو ریزر وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کے ذریعے سے جو شرمگاہ کے اوپر کے بال ہیں اسے کیا کر لے؟
احرام سے پہلے صاف کر لے. یا جو کولہے پہ بال آ رہے ہیں ابطین کے پیچھے کے جو کولہے ہیں نا جن میں انجیکشن لگتا ہے اس کو بولتے ہیں ابط. دونوں کو ابطین. ہاں صحیح عفواً ابطین بغل ہی ہوگا. احسنت مولانا, بغل کے بال. عفواً احسنت مولانا. ابطین بغل کے بال. ابط. والغسل امامہ, امام یعنی قبل الاحرام, احرام سے پہلے اور کیا کرنا؟ غسل کرنا مستحب ہے. اور سستاری صاحب کے ہیں غسل سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. والغسل امامہ, امام یعنی امام الاحرام یعنی احرام سے پہلے. اور کیا مستحب ہے مولانا؟ والاحرام عقیب الظہر, اور احرام کا باندھنا نماز ظہر کے بعد. او فریضتین, یا کوئی اور واجب نماز کے بعد احرام کا باندھنا, چاہے صبح کی ہو یا مغرب کی. سمجھ رہے ہیں؟ اور 7 رکعات یا 6 رکعت پڑھ کے, مستحب 6 رکعت پڑھ کے پھر آپ احرام باندھیں. اور رکعتین یا 2 رکعت پڑھ کے. پہلی رکعت میں حمد کے بعد سورہ جہد ہے, دوسری رکعت میں حمد کے بعد سورہ توحید. جہد, سورہ جہد پڑھنے کا طریقہ کیا ہے بیٹا جانتے ہیں؟ حاشیے میں آئیے. یہ 2 رکعت کا بتا رہے ہیں جی, اور جو ویسے پڑھنی ہے اس میں کوئی ضروری نہیں ہے, جو پڑھیں آپ. کہہ رہے ہیں یقرأ فی الاولی الحمد والجہد, پہلی رکعت میں الحمد پڑھیں گے اور سورہ جہد یعنی سورہ قل یا ایھا الکافرون. بیٹا قل یا ایھا, اور دوسرے میں سورہ الحمد. اور یہ کہاں دیا ہے؟ شرائع الاسلام. اور کیا کریں گے مولانا؟ ورفع الصوت بالتلبیہ اذا علت راحلته البیداء على طریق المدینہ. سمجھ گئے مولانا؟ اور تلبیہ کی آواز کا بلند کرنا. ورفع الصوت بالتلبیہ, تلبیہ کی آواز کا بلند کرنا. اذا علت راحلته, جب اس کا راحلہ سواری کی حالت میں پہنچے. البیداء, ٹھیک ہے, اس جگہ پر جس کا نام کیا ہے بیدا, کہ جب
امام کے ظہور سے پہلے سفیانی کا لشکر اسی زمین بیضا میں کیا ہوگا؟ دھنس جائے گا، پورا کا پورا لشکر دھسے گا یہیں پہ بیضا میں۔ جو مسجد شجرہ سے 1 میل کی دوری پر ہے، زیادہ دوری نہیں، مدینے کی طرف سے حج کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ابھی آتے ہیں۔ ہاں یعنی اگر آپ مدینے کے راستے سے، علی حیدر نے بھیجے، دیکھیں بیٹا دیکھنے کا ایسا ٹائم نہیں ہے۔ تو جب آپ مدینے سے اگر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ سفیانی کا لشکر بھی کیا ہوگا؟ امام زمانہ کی تلاش میں کہاں پہنچے گا؟ مدینے جائے گا، پتہ چلے گا کہ امام زمانہ کہاں ہے، مدینے میں ہے، تو امام زمانہ کو قتل کرنے کے لیے مدینے جائے گا۔ پھر امام زمانہ ان کے آنے سے پہلے کہاں چلے جائیں گے؟ مکے۔ اس کو پتہ چلے گا کہ وہ کہاں چلے گئے؟ مکے۔ تو مدینے سے کہاں جائے گا؟ وہ مکے کی طرف، اور مدینے میں توڑ پھوڑ کرے گا، تباہی مچائے گا۔ اور جب مکے جاتا رہے گا تو سفیانی جو بیضا کے لشکر پہ، جب بیضا کی جگہ پر اس کا لشکر پہنچ، سفیانی نہیں ہوگا اس میں، اس کا لشکر ہوگا، اور جب بیضا کی جگہ پر پہنچے گا تو وہیں پہ کیا ہو جائے گا؟ زمین پھٹے گی، یا یہ ہے کہ جناب جبریل اپنا پیر ماریں گے اور زمین کیا ہوگی؟ پھٹ جائے گی، اور پورا کا پورا لشکر کیا ہوگا؟ سما جائے گا، حتیٰ کہ گھوڑے کی ایک لگام بھی اوپر نہیں رہے گی، سوائے 2 آدمی بچیں گے۔ 2 آدمی کو، ایک کو فرشتہ مارے گا، اس کی گردن گھوم جائے گی پوری الٹی، آگے کے بجائے کہاں دیکھے گا؟ پیچھے دیکھے گا۔ ایک آدمی اس میں سے اس کو حکم دیں گے، وہ جائے گا سفیانی کو جا کے اس کو خبر دے گا کہ تیرا لشکر وہاں اس مقام پر کیا ہوا ہے؟ دب کے مر گیا، دھس گیا۔ اور دوسرے کو بھیجا جائے گا امام زمانہ علیہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پاس، کہے گا فرشتہ کہ جاؤ اور جا کر ان کو بشارت دو کہ سفیانی کا لشکر کیا ہوا ہے؟ دھس گیا ہے۔ اور وہ امام زمانہ کی خدمت میں آئے گا، پھر امام زمانہ اس کے لیے دعا کریں گے اور وہ صحیح ہو جائے گا اور امام کے ناصروں میں شمار ہوگا۔ اور اس کے بعد امام کے ظہور کے کارنامے شروع ہوں گے انشاءاللہ۔ تو جب انسان حالت احرام مسجد شجرہ سے آپ نے پہنا، احرام پہن لیا، احرام پہننے کے بعد جب آپ بیضا کے مقام پر پہنچے تو کیا کریں؟ آپ تلبیہ بلند کریں اس وقت، لبیک اللہم لبیک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو یہ تلبیت کا بلند کرنا اس جگہ پر، اور یہ کتنی دوری ہے مسجد شجرہ سے؟ 1 میل کی۔ ہاں تو یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ، اور جو مستحبات ہیں اچھے طریقے سے ہم لوگ لیں گے، کل پڑھیں گے اس کو، تاکہ کوئی جلدی نہ ہو کہ احرام کے مستحبات کے واجب ہم نے پڑھ لیا، اب مستحب پڑھ رہے ہیں، مستحب اور چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔